اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جن جن لوگوں کو بندہ اپنی مشکل وقت اپنی ضرورت کی وجہ سے ان سے تعلق جوڑتا ہے، وہی ساتھی اور وہی لوگ مشکل وقت میں کام نہیں آتے۔ پھر کیا فائدہ آیا تعلق جوڑنے کا؟ ان کے اوپر پیسہ لگایا، ان کے اوپر وقت لگایا، ٹائم لگایا، لیکن پھر بھی وہ مشکل وقت میں کام نہ۔ ایک تعلق ایسا ہے اس کائنات میں اور آپ اگر وہ تعلق بنا لیں، وہ تعلق اتنا مضبوط ہے، ہر پریشانی میں، ہر مشکل میں وہ تعلق آپ کے اور میرے کام آ سکتا ہے۔ وہ تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ ہر انسان اس دنیا میں کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے اس طرح کے تعلقات بنا لے، اگر کبھی اس وقت کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، تو وہ جو تعلق ہے اس پریشانی میں، اس مشکل میں اس کے کام آئے۔ کوئی ڈی ایس پی سے اپنا تعلق بناتا ہے، کوئی جج سے بناتا ہے، کوئی پولیس والوں سے بناتا ہے، کوئی چودھریوں سے، نمبرداروں سے، سرداروں سے، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ میرے تعلقات بن جائیں گے، میری جان پہچان ہو جائے گی، اٹھنا بیٹھنا ہو جائے گا، کل کو جب کوئی مشکل پڑے گی، کل کو جب مجھے کوئی ضرورت پڑے گی، تو یہ جن کے ساتھ میرے تعلقات ہیں یہ میری پریشانی میں، میری مشکل میں میرے کام آئیں گے۔ حالانکہ یہ انسان کی ایک ناقص سوچ ہے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جن جن لوگوں کو بندہ اپنی مشکل وقت اپنی ضرورت کی وجہ سے ان سے تعلق جوڑتا ہے، وہی ساتھی اور وہی لوگ مشکل وقت میں کام نہیں آتے۔ پھر کیا فائدہ آیا تعلق جوڑنے کا؟ ان کے اوپر پیسہ لگایا، ان کے اوپر وقت لگایا، ٹائم لگایا، لیکن پھر بھی وہ مشکل وقت میں کام نہ۔ ایک تعلق ایسا ہے اس کائنات میں اور آپ اگر وہ تعلق بنا لیں، وہ تعلق اتنا مضبوط ہے، ہر پریشانی میں، ہر مشکل میں وہ تعلق آپ کے اور میرے کام آ سکتا ہے۔ وہ تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ اگر ہم اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کر لیں، اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑ لیں، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں، یہ قرآن کا تعلق ایسا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، دنیاوی مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے تعلق سے اخروی مسائل، آخرت والے مسائل، برزخی مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیا۔ دنیاوی مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک عورت آئی، اس نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، یعنی آپ مجھ سے نکاح کر لیں، میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے وقف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کے خاموش ہو گئے۔ ایک صحابی رسول بیٹھے تھے، بیچارے غریب، ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی، وہ بیچارہ شادی کی وجہ سے پریشان تھا، بھائی شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی جو مجبوری یہ تھی، پوزیشن ٹائٹ تھی، معاشی حالات اس کے اچھے نہیں تھے، حق مہر ادا کرنے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہ تھا، تو کیسے شادی ہوتی؟ پریشان تھا۔ اس نے تھوڑی دیر انتظار کیا کہ شاید آپ ہاں کریں گے یا نہ کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہاں کی نہ کی، خاموشی سے بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد صحابی فرماتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو ضرورت نہ ہو تو آپ میرا نکاح کر دیں۔
آپ نے صاحب فرمایا ٹھیک ہے میں تیرا نکاح پڑھا دیتا ہوں. اب ایسا کرو حق مار کے لیے جاؤ سونے کی ایک مندری ڈھونڈ کے لے آؤ, سونے کی انگوٹھی تلاش کر کے لے آؤ. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی انگوٹھی تو نہیں. بس سونے کی انگوٹھی ہوتی تو اب کی شادی نہ ہو جاتی. سونے کی انگوٹھی نہیں ہے اور میں جاؤ تلاش کرو چاہے لوہے کی مل جائے نا لے آؤ. ہم آپ کا لوہے کی انگوٹھی کے بدلے میں نکاح پڑھا دیں گے, جاؤ تلاش کرو. صحابی گئے تلاش کیا لیکن لوہے کی انگوٹھی بھی نہ ملی. واپس آ گئے فرمایا جی نہیں ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اچھا یہ بتاؤ یہ جو چادر تم نے پہن رکھی ہے, یہ جو چادر جسم پہ اوڑھ رکھی ہے, اس طرح کی ایک اور چادر ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ ایک ہی چادر ہے, بس یہی پہنتا ہوں, اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی ملکیت نہیں ہے, کوئی چادر نہیں ہے. ہاں اگر آپ حکم کرتے ہیں تو میں اس چادر کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں, ایک ٹکڑا اس کو دے دیتا ہوں, ایک ٹکڑا میں دوں. آپ نے شاہ فرمایا نہیں. آپ ظاہر ہے اگر اس چادر کے 2 ٹکڑے ہو گئے پھر نہ تیرے کام کی نہ اس کے کام کی. آپ خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر صحابی بیٹھا اور اسے یقین ہو گیا کہ اب میری شادی ہونے والی. اٹھ کے جانے لگا. آپ نے بلایا اور میں صحابی ادھر آؤ, اچھا یہ بتاؤ تمہارا قرآن مجید کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ قرآن مجید یاد ہے؟ اور میں جی ہاں مجھے فلاں صورت بھی حفظ یاد ہے, فلاں صورت بھی یاد ہے, فلاں بھی یاد ہے, فلاں بھی یاد ہے. اور میں پھر بیٹھ جاؤ جتنی صورتیں تمہیں قرآن مجید کی حفظ یاد ہیں ان صورتوں کو میں تیرا حق مہر بنا رہا ہوں, اس کے ساتھ نکاح پڑھا رہا ہوں. جب شادی ہو جائے گی اپنی بیوی کو لے جانا اور جتنی صورتیں تجھے حفظ یاد ہیں وہ ساری کی ساری صورتیں اس کو حفظ یاد کرانی ہیں. تیرا یہی حق ہے. قرآن مجید کے تعلق سے دنیاوی مسئلہ حل ہوا یا نہ ہوا؟ اتنی بڑی پریشانی اور اتنا بڑا مسئلہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے سے آسان ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی برکت سے, کتاب کی برکت سے, کتاب کے ساتھ تعلق پڑھنے پڑھانے یاد کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر دنیا کی مسئلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اور اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے, اس کے بعد اس بندے کے بعد فرشتے حاضر ہوتے ہیں, منکر نکیر, وہ سوال کرتے ہیں ہاں بھائی من ربو کا, آپ کا رب کون ہے؟ ما دینو کا, دین کیا ہے؟ من نبیو کا, نبی کون ہے؟ اب بندہ کہتا ہے مومن بندہ کہتا ہے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے. نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کا نام ہے. اللہ اکبر. پھر وہ فرشتے پوچھتے ہیں, پھر وہ منکر نکیر پوچھتے ہیں او بھائی تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرا رب اللہ ہے؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرا دین اسلام ہے؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرا جو ہے نا نبی وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ کس طرح سے تجھے علم ہو گیا؟ ان سوالوں کے جواب تجھے کیسے آ گئے اس مشکل گھڑی میں؟ اب وہ مومن کہتا ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا تھا, اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری تھی, میں نے دنیا میں اپنا تعلق قرآن سے جوڑا تھا, قرآن سے مضبوط کیا تھا, میں نے قرآن مجید کو پڑھا, میں نے قرآن مجید کو سمجھا, اس کتاب سے میں نے یہ تینوں سوال حاصل کیے ہیں کہ رب کون ہے, اس کی ساری صفتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں. دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے. وہ اسلام کیا ہے؟ بریلویوں والا اسلام ہے یا دیوبندیوں والا اسلام ہے یا شیعوں والا ہے یا اہل حدیثوں والا ہے؟ یہ ساری کی ساری جو حقیقت ہے, جو اوریجنل شریعت ہے, وہ میں نے قرآن مجید پڑھا تھا, قرآن مجید سمجھا تھا. مجھے وہاں سے پتا چلا تھا کہ جو میرا دین ہے وہ دین اسلام ہے. ہاں
میرے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا تعارف، ان کی نشانیاں، ان کی صفتیں تو ساری کی ساری میں نے قرآن مجید پڑھ کے حاصل کی ہیں۔ میں نے دنیا میں قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا ہے، قرآن مجید کو میں نے پڑھا ہے، اس کی برکت سے اللہ اکبر قرآن مجید کو پڑھنے سے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے برزخی پریشانی، قبر کی پریشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور کر دی ہے، اور قرآن کی برکت سے وہ قبر اس انسان کے لیے جنت ہے۔ ہر چیز کے ساتھ ہمارے تعلقات جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارا تعلق نہیں ہے تو قرآن کے ساتھ ہم نے اپنا ناطہ قرآن سے نہیں جوڑا، ہم نے اپنا تعلق قرآن سے نہیں جوڑا۔ اگر میں اور آپ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں، اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے دنیاوی مسائل بھی آسان ہو جائیں گے، اور ہمارے آخرت والے مسائل بھی کیا ہو جائیں گے؟ آسان ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ تو قبر تھی نا، کہ جب بندہ قبر سے اٹھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ کے سامنے جب حاضری ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندے کا حساب لے گا، تو یہی قرآن اللہ کے سامنے آ جائے گا اور آ کر کہے گا، یا اللہ تیرے اس بندے نے اپنا تعلق میرے ساتھ جوڑا تھا، اپنا دل میرے ساتھ لگایا تھا، یہ مجھے پڑھتا تھا، اس کا دل میرے ساتھ لگا ہوا تھا، اے اللہ میں اپنے اس تعلق رکھنے والے بندے کی سفارش کرتا ہوں، یا اللہ مہربانی کر کے اس بندے کو معاف کر۔ اور یہ قرآن کا تعلق یہ کل قیامت کے دن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی دلوا کے جنت میں لے جائے۔ دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ میں اور آپ اگر قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیں، اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے، شفاء لما فی الصدور، اندر کی جو بیماریاں ہیں، ہمارے اندر جو بیماریاں لگی ہوئی ہیں، وہ عدنان ساجد نہیں دور کر سکتا۔ کوئی بڑا سا بڑا عالم، کوئی بڑا سا بڑا مفتی اور شیخ اندر کی بیماریوں کو دور اور ختم نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر اندر کی سینے کی بیماریاں ختم ہوگی، اندر کی بیماریاں اگر دور ہوگی، تو وہ کس کے ساتھ؟ قرآن مجید کے ذریعے سے۔ اللہ فرماتا ہے اگر آپ قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط کر دو گے، شفاء لما فی الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سینے کے اندر جتنی بیماریاں ہیں اللہ شفا کرتا ہے۔ سینے کے اندر کون سی بیماری ہے؟ بتایا کون سی بیماری ہے سینے کے اندر؟ ان بیماریوں کے اندر تو ہم جی رہے ہیں۔ یہ جو قرآن ہے، یہ جو اسلام ہے، یہ ابھی تک ہمارے اندر گیا ہی نہیں۔ اس اسلام نے، اس قرآن نے صرف اتنا اثر کیا ہے ہم مسلمانوں پر۔ اور یہ دیکھو داڑھی آ گئی ہے، بظاہر لگ رہا ہے یہ مولوی صاحب ہے، داڑھی آ گئی، یہاں کھڑا ہے اسلام، بس یہاں وجود پہ کھڑا ہے اسلام، اندر نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کے دل کے اندر بغض کی بیماری لگی ہوئی ہے، کینے کی بیماری لگی ہوئی ہے، حسد کی بیماری لگی ہوئی ہے، دھوکے کی بیماری لگی ہوئی ہے، فراڈی کی بیماری لگی ہوئی ہے، اگر دل کے اندر دل اس کا گناہوں کی وجہ سے، اپنے بھائی کے خلاف دشمنی رکھنے کی وجہ سے کالا سیاہ ہو چکا ہے، بظاہر جتنا مرضی اچھا کر لے یہ بندہ جنت میں جانے والا نہیں۔ کون سی قرآن کی بات ہے جو ہم نے مان رکھی ہے؟ بتاؤ کوئی ایک بات تو بتاؤ جو ہم نے قرآن کی مانی۔ دنیاوی معاملات میں، معاشرے میں رہنے کی خاطر کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کو ہم نے
قرآن مجید کی وجہ سے قربان کر دیا ہو کہ قرآن کہتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، تم بھائی کو معاف کر دو. مانا قرآن کہتا ہے اپنے بھائی کے خلاف بغض نہ رکھو، تو بھرا ہوا ہے ہمارا دل. قرآن کہتا ہے اپنے بھائی کے خلاف حسد نہ کرو، حسد سے بھرا ہوا. قرآن کہتا ہے مسلمان کا دشمن نہیں ہو سکتا، دشمنی ہم نے پال رکھی ہے. قرآن کہتا ہے دل کے اندر تم انا نہیں رکھ سکتے ہو. انا کے ساتھ ہمارے من بھرے ہوئے ہیں. اس انا کو ختم کرنے والی کون سی چیز ہے؟ قرآن. بغض ختم کرے گا تو کون؟ قرآن. جب آپ اور میں الحم شریف سے لے کر اس کو جب ترجمے سے پڑھیں گے ہدایت کی غرض سے، مستقیم پر، صراط مستقیم پر آنے کی غرض سے، واللہ بخدا جب آپ اور میں تنہا بیٹھ کے ترجمے کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں گے، اس کو پڑھیں گے، آنکھوں سے آنسو آئے گا اور دل ایسے دھلتا جائے گا. آنکھوں سے آنسو نکلیں گے اور دل جو ہے بالکل صاف اور پاک ہو جائے گا. اس کے اندر جتنی بیماریاں لگی ہوئی ہیں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کے بعد اندر بالکل صاف اور پاک. پھر حالت اور کیفیت یہ ہو جائے گی، حالت اور کیفیت یہ ہو جائے گی کہ قصور بھی میرا نہیں ہے، میرا قصور بھی نہیں ہے، قصور بھی سامنے والے کا ہے، قصور بھی سامنے والے کا. پھر بھی یہی بندہ لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کے، لوگوں کے گھروں میں جا جا کے ان سے کہے گا او بھائی اللہ کے لیے مجھے معاف. قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. اللہ تبارک و تعالیٰ سینے کی بیماریاں کیا کر دیتا ہے؟ اور تیسرا فائدہ، اگر آپ اور میں قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط کر دیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اندر کی بیماریاں بھی قرآن سے ختم، اور باہر کی جسم کی بیماریاں، وجود کی بیماریاں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط کر لو، تمہاری جسمانی بیماریاں بھی قرآن کی برکت سے دور ہو. لیکن وہ دور کیسے ہوں گی؟ جسمانی بیماریاں یا اندر کی بیماریاں دور کیسے ہوں گی؟ صحابی رسول سفر پہ ہیں، بستی کا سردار بیمار ہو گیا، کسی زہریلی چیز نے اسے کاٹ لیا، اب علاج نہیں ہو رہا. وہ بھاگتے ہوئے صحابہ کے پاس آئے. صحابی نے کہا جی میں دم کروں گا تمہارا سردار ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بدلے میں 30 بکریاں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آ جاؤ. صحابی نے دم کیا، سردار ٹھیک ہو گیا، 30 بکریاں لے لیں. صحابہ کرام نے اعتراض کر دیا اے بھائی آپ نے یہ اچھا نہیں کیا. ٹھیک ہے دم کیا ہے آپ نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی ہے، پر بکریاں نہیں لینی چاہیے. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائیں گے، ہم حضور سے پوچھیں گے آپ کے پاس پہنچ گئے، آپ نے فرمایا ہاں بھائی 30 بکریاں لی ہیں. اچھا یہ بتاؤ وہ سردار کو جو دم کیا تھا پڑھا کیا تھا؟ کیا چیز پڑھ کے دم کیا تھا؟ صحابی فرماتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس میں نے اور تو کچھ نہیں پڑھا، میں نے وہ سورۃ الفاتحہ، الحمد شریف، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ سورت میں نے 3 بار پڑھ کے اس کو دم کی، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. اور جسمانی تکلیف دور ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جسمانی تکلیف دور ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں بڑا شدید درد ہے، خود حضور کے سر میں درد ہے. آپ کہہ رہے کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کر آخری صورتیں پڑھ کے میرے سر پہ دم کر، اللہ تعالیٰ شفا.
امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آخری صورتیں پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا اور آپ کو آرام. باقی جو ہمارے بھائی اس قرآن مجید سے شفا حاصل کرنے کے طریقے بنائے ہوئے ہیں ہمارے بھائیوں نے دوسروں نے، وہ تو انتہائی غلط ہے، وہ بے ادبی ہے. یہ قرآن مجید شفا ضرور ہے، لیکن اس قرآن مجید سے شفا کب آئے گی؟ جب ہم اس قرآن کو پڑھیں گے، اس قرآن کو سمجھیں گے. ہاں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس قرآن سے شفا حاصل کرنے کا کہ اس کی چند آیات ایک پیج پہ لکھ لی جائیں اور پھر چمڑے کے اندر بند کر کے رسی ڈال کے گردن میں لٹکا دی جائے تو پھر شفا آ جائے گی. یہ طریقہ کہیں نہیں سمجھا. اگر ایسا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. اللہ فرماتے ہیں میں نے شہد پیدا کی ہے، شہد مکھی، میں نے شہد پیدا کیا ہے اور اس شہد کے مختلف کلر ہیں، اس شہد کے مختلف رنگ ہیں. فیہ شفاء للناس، میں نے اس شہد میں لوگوں کے لیے کیا رکھی ہے؟ شفا رکھی ہے. اب بندہ کیا کرے؟ اب دیکھنا بندہ کیا کرے. آپ اس شہد کو پیے نا، شہد کو پیے نا، بلکہ شہد والی جو بوتل ہے اور اس کو رسی ڈال کے گردن میں لٹکا کے کھڑا کر شفا آ جائے گی. طویل لٹکانے سے آ جائے گی. قرآن مجید لکھ کر ایک پیج پہ گردن میں لٹکا دو تو شفا تمہارے نزدیک آ جاتی ہے. تو اگر وہی قرآن اگر شفا ہے تو قرآن ہی کہتا ہے شہد بھی کیا ہے؟ شفا ہے. اسے نہ پیو، اسے استعمال نہ کرو، بس ایک پاؤ والی شیشی لے لو شہد والی، اس کو رسی ڈال کے گردن میں لٹکا دو. وہ ایسے ہے، کچھ دن پہلے مجھے فون آیا، وہ بھائی پتہ نہیں کہاں سے تھے، وہ مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ ہمارے ہاں جنازہ ہوا ہے اور میت کے سر کے ساتھ قرآن مجید رکھا گیا ہے. میت ہی نا، اس کے سر کے ساتھ قرآن مجید رکھ دیا، پھر جنازہ پڑھا. چلیں جی ٹھیک. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو میت تھی اس کے پیٹ کو تالا لگایا ہے. اب ہوا یوں ہے کہ وہ قرآن مجید تو ہم نے اٹھا لیا تھا، لیکن وہ جو تالا ہے نا وہ میت کے پیٹ کو لگا ہوا تھا اور وہ میت کے ساتھ قبر میں تالا بھی دفن کر دیا. اب مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ اس تالے کو قبر میں رہنے دیں یا قبر کھود کر اس تالے کو باہر نکالیں. میں نے کہا جی میں مسئلہ بتاتا ہوں آپ کو کہ نکالنا ہے یا نہیں نکالنا. پہلے یہ بتاؤ وہ میت کے پیٹ کو تالا لگایا کیوں تھا؟ کہتا جی ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ وہ پیٹ کو نا پیٹ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جس کا پیٹ بڑھ رہا ہو نا، ابراہیم صاحب، جس کا پیٹ بڑھ رہا ہو اس کو ہم تالا لگا دیتے ہیں تو پھر وہ ایسا پیٹ کم ہو جاتا ہے. میں نے کہا بھائی یہ بات سمجھ سے باہر ہے. ہاں اگر یوں ہوتا نا، مجھے سمجھ آئی بات کہ اگر پیٹ کو کم کرنا ہے تالے کے ذریعے سے، ایک اور طریقہ تھا. پیٹ کو کہاں تالا لگاؤ گے؟ ہاں منہ کو تالا لگا دو. منہ کو تالا، نہ اندر کوئی چیز جائے گی نہ باہر، پیٹ باہر نکلے گا، آٹومیٹک پھر پیٹ کم ہو جائے. یہ تو سمجھ آتی ہے. اب پیٹ کو جو تالا لگا دیا ہے، بے وقوف ہیں وہ لوگ جو جم کرتے ہیں، جو صبح سویرے واک کرتے ہیں، جو ڈیٹنگ پر ہے، ایسے خام خواہ ڈیٹنگ کر رہے ہیں. کھائیں مٹھائیاں پیٹ بھر کے، برگر کھائیں، پیزے کھائیں، جو جی میں آئے کھائیں، بس صرف پیٹ کو تالا لگا. یہ بڑھے گا نہیں. یہ تو حال ہے مسلمانوں. یہ ساری باتیں مسلمانوں کی بتا رہا ہوں. کہیں آپ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ کہانی اور یہ قصے، یہ باتیں میں عیسائیوں کی بتا رہا ہوں، یہودیوں کی بتا رہا ہوں. نہیں، یہ چیزیں عیسائیوں میں، یہودیوں میں، غیر مسلمانوں میں نہیں ہیں. یہ مسلمانوں کے کارنامے بتا رہا ہوں. کلمہ گو، قرآن کے ماننے والوں کی باتیں ہیں، یہ حضور کے ماننے والوں کی یہ باتیں ہیں کہ اب وہ شفا کیسے حاصل کرتے ہیں. اب وہ
कुरान मजीद को पेचों पर, वर्कों पर लिख लिख कर, या फिर दूसरा तरीका ये करते हैं कि एक पेज के पेज पर कुरान मजीद को लिख कर उसको पानी में डाल के ग्लूकोज बना के शरबत बना के फिर पी जाते हैं। इससे क्या होगी? शिफा आ जाएगी। ये कोई तरीका नहीं है कुरान मजीद से शिफा आ जाएगी। हाँ, आप और मैं जब हम अपना ताल्लुक कुरान से मजबूत करेंगे, पढ़ने के जरिए से, उसको समझने के जरिए से, सबसे पहले ये हो जाएगा, अंदर की बीमारियां दूर हो जाएंगी, जिस्मानी बीमारियां भी क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के ताल्लुक से दुनियावी मसाइल आसान कर देगा और कुरान मजीद के ताल्लुक से कब्र की मंजिल आसान हो जाएगी। कुरान मजीद के ताल्लुक से असर वाले दिन अल्लाह के सामने जब इंसान पेश होगा, अल्लाह तबारक व तआला से ये कुरान अपने पढ़ने वाले को माफ़ी दिलवा के अल्लाह ताला से